آپ ان دونوں فیصلوں کا موازنہ کیسے کرتے ہیں؟ کون سا فیصلہ زیادہ لیتھل ہوگا عمران خان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دونوں ہی فیصلے لیتھل ہوں گے ان دا سینس کہ ایک میں 10 سال جیل ہے اور دوسرے میں 14 سال جیل ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ فار اے ویری لانگ ٹائم ہم عمران خان صاحب کو ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں دیکھ سکیں گے، اور یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اگلے الیکشن میں اس دفعہ تو ظاہری بات ہے ٹوٹلی آؤٹ۔ اگلے جو الیکشن ہوگے 5 سال بعد، اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں، کون جیتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا نئے لوگ آتے ہیں، واٹ ڈائنامکس کیا ہوتی ہے اس وقت ملک میں سیاست کی، تو وہ تو اس وقت کی بات ہے۔ لیکن ابھی ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ ان دونوں کیسز میں دیکھیں، ایک طرف ہم ایک ماڈل دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کا کہ اب انہوں نے اتنی ٹرانسپیرنسی کر دی اپنے کیسز میں کہ لائیو پروسیڈنگ دکھائی جا رہی ہیں، جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک نئی چیز ہے، اور پاکستان کے لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا اپنا آرگومنٹس ہو رہی ہیں، کیا یو تھنک کہ فیئر ٹرائل ہو رہا ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بے شک سیکیورٹی کنسرن تھے اور ہیں بھی، اور لیکن اگر اس کا ذرا اوپن ٹرائل ہو جاتا، تاکہ یہ دیکھیں جتنا ٹرائل اوپن ہوگا اتنی اس کی ٹرائل کی کریڈیبلٹی جو ہے، کنوکشن جو بھی ہو، پنشمنٹ جج صاحب جو بھی دیں، لیکن عوام کی نظر میں اتنا ہی اس کی کریڈیبلٹی اور بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں توشہ خانہ کیس میں ان پرٹیکولر یہ مورلی غلط فیصلہ تھا کہ آپ کو اگر ایک اسٹیٹ لیول پہ گفٹ ملا ہے فرام فرینڈلی کنٹریز، تو آپ جا کے اگر اس کو مارکیٹ میں ڈسپوز آف کریں صرف اس لاجک پہ کہ کیونکہ جی اب مجھے مل گیا ہے تو یہ میرا رائٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مورلی دس واز ناٹ کریکٹ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں توشہ خانہ میں صرف یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں، باقی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی توشہ خانہ کیس میں انوالو ہیں۔ تو اگر آپ پاکستان کے عوام کے سامنے ہم ایک فیئر سیمبلنس آف جسٹس کی بات کرنا چاہتے ہیں، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرنا چاہتے ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے، ویسے تو احتساب پاکستان اس لحاظ سے ختم ہو چکا ہے، تو میرا سمجھتا ہوں کہ وہ جو کیسز ہیں ان کو بھی کورٹ میں آنا چاہیے اور اس کے بھی فیصلے ہونے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں دیکھیں، توشہ خانہ has been a hotbed of corruption۔ اس کو تمام ماضی کی دہائیوں میں ہم نے دیکھا ہے، کئی دہائیوں سے، چاہے ملٹری رول ہو جو بھی ہوں۔ جب شوکت عزیز صاحب گئے تھے 1000 گفٹ لے کے گئے تھے، اسی طرح جل مشرف بھی بڑے گفٹ لے کے گئے تھے، بعد میں تو لوگ گاڑیاں میں لے گئے، کیا 10%، 15%، اب آ کے پی ٹی اے کے دور میں 50% ہوا تھا۔ توشہ خانہ نے پاکستان کے ٹاپ گورنمنٹ فنکشنریز میں اتنی خوفناک کرپشن پیدا کی تھی، جس کی وجہ سے گریڈ، لسٹ فار منی، اور یہ سارا جو معاملہ کلمنیٹ ہوا یہاں پہ۔ یہ میں مانتا ہوں کہ یہاں پہ اگر عمران خان صاحب یہی پیسہ، یہی اگر گفٹ بیچنا ہی تھا تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کوئی سڑک بنائی ہے بنی گالا میں، لیکن یہی پیسہ اگر وہ پاکستان کی چیریٹیبل آرگنائزیشن، ایون شوکت خانم فور دیٹ مورلی ٹھیک نہیں تھا، لیکن قانونی طور پر یوں نہیں جی، نہیں قانونی طور پہ دیکھیں، بات یہ کہ یہ بات صحیح لگتی نہیں ہے ان دا سینس کہ آپ کو دیکھیں، جب توشہ خانہ کا گفٹ آپ کو ملتا ہے، ریاست دیتی ہے آپ کو، بڑا گولڈ سیٹ ملتا ہے، تو وہ آپ کی ذات کو نہیں مل رہا ہے، وہ آپ کو ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان آپ کو مل رہا ہے۔ اس کو اگر آپ جا کے بھیج دیں تو اٹ واز ہائیلی ان اپروپریٹ۔ لیکن میں پھر کہوں گا، لیکن بریگیڈیئر صاحب ان کا تو یہ موقف ہے کہ انہوں نے تو توشہ خانہ کی جو ہے قیمت بڑھا دی، انہوں نے 50% کر دی، 30%۔ نہیں، وہ آپ کی بات صحیح ہے، 50% انہوں نے کیا، لیکن اور پیسے دے کے خریدے ہیں۔ نہیں، لیکن وہ ماضی میں بھی لوگوں نے پیسے دے کے خریدے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ماضی میں ہم نے کوئی ایسا کیس نہیں سنا یا ہوا تو سامنے نہیں آیا کہ ایک ہیرے جواہرات کے آپ کو سیٹ ملے ہیں اور وہ یہ گھڑیاں، یہ تمام چیزیں وہ آپ نے جا کے پبلک میں بیچتی ہوں۔ دیکھیں اٹ ہیڈ اے ویری بیڈ امپیکٹ۔ آپ نے ماضی کی بات کی، ایک اخباری رپورٹ کے مطابق ذرا ہم بات کرتے ہیں، بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں پچھلے ہمارے سیاستدان جو ان کو گھڑیوں کا بہت شوق ہے۔ پیپلز پارٹی کی بات کریں گے، دور حکومت 2018 سے 2013 پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے مجموعی طور پر 2008 سے 2013 پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے مجموعی طور پر 1,22,00,000 روپے مالیت کی 60 گھڑیاں توشہ خانہ سے حاصل کی۔ انہوں نے ان تمام گھڑیوں کے عوض 20 لاکھ روپے سے کچھ زیادہ ہی رقم دی۔ اور مسلم لیگ نون کا دور حکومت 2013 سے 18 ان کے رہنماؤں نے 17,30,00,000 مالیت کی 54 گھڑیوں کے لیے صرف 3,45,00,000 روپے کی رقم ادا کی، جبکہ
پی ٹی آئی کی بات کریں تو 2018 سے 2022 کے رہنماؤں نے 11 کروڑ 10 لاکھ مالیت کی 20 گھڑیاں 2 کروڑ 70 لاکھ کی رقم ادا کر کے حاصل کی. لیکن ایک میں بات کو اس لیے کہہ دوں, یہ جو گھڑیاں تھیں یہ کیونکہ یہ سعودی کنگ نے دی تھیں تو لہذا یہ فوکس ہوگی, اور یہ زیادہ باقی جو لوگوں کو گفٹ ملتے رہے ہیں, گھڑیاں ملتی رہی ہیں, وہ اس طرح کی برانڈڈ نہیں تھی, اور لہذا اگر ان لوگوں نے بیچی بھی ہیں تو وہ خبر کبھی سامنے آئی نہیں ہے. میں ماننے کو یہ تیار نہیں ہوں کہ ماضی میں جن لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں گھڑیاں لی, ویریس لیول آف دا لیڈرشپ, وہ گھڑیاں آج بھی ان کے پاس ہیں, وی ڈونٹ نو. کیا عمران خان کے ساتھ بھی صلح ہو سکتی ہے, یہ کیسز ختم ہو سکتے ہیں, اور ڈو یو تھنک کہ یہ کیسز کوئی ایک ایسا مضبوط کیس نہیں ملا, کوئی اتنے کیسز بنانے پڑ گئے؟ دیکھیں, پہلے میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی پالیٹکس جو ہے اس میں فلیکسیبلٹی بڑی اس کا ایک اہم ایلیمنٹ ہے, لیکن انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے فلیکسیبلٹی شو نہیں کی, خاص کر جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کے حوالے سے. حالانکہ پہلے تو دیکھیں وہ ایک مثالی ون پیج چل رہا تھا, وہ پھر حالات 11 اپریل کے بعد تو آپ نے دیکھا یہ اس سے چند ہفتے پہلے وہ بگڑنا شروع ہو گئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی پالیٹکس جو ہے نا, اٹ از آل اباؤٹ ڈیلز, این آر اوز, کمپرومائزز اینڈ ایکوٹلز. اور جو بھی ماضی میں ہم نے دیکھا ہے, جس سیاستدان نے فلیکسیبلٹی شو کی ہے وہ بچا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف عمران خان یہ نواز شریف ماڈل کو ذہن میں رکھتے, وہ 2 مرتبہ پاکستان سے گئے, انہوں نے ان کی کنفرنٹیشن بھی ہوئی اسٹیبلشمنٹ سے, لیکن بہرحال وہ ملک سے باہر گئے, آپ ڈیل کہیں جو بھی کہیں, بٹ دونوں مرتبہ ہی کیم بیک آلسو. سو جس کو کہتے ہیں نا, یو لیو ٹو فائٹ اندر ڈے. میں سمجھتا ہوں عمران خان نے جو رجسٹری شو کی, ان کے کچھ ایڈوائزرز تھے, ان کے ان کو ڈیل کرنی چاہیے تھی, این آر او لے لیتے, جدہ چلے جاتے, یا پلیٹلیٹس کم ہو جاتے, لنڈن چلے جاتے. دیکھیں جی, جو عقل مند سیاستدان ہوتا وہ کبھی اس ریاست کے ساتھ کبھی کنفرنٹیشن میں نہیں جاتا. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ زمان پاک میں آپ نے جو ایک ریزسٹنس موومنٹ شروع کی ہوئی ہے ریاست کے خلاف, ڈائریکٹ آپ کو ٹکراؤ ہو رہا ہے, یہ نقصان پہنچائے گا. اور آپ دیکھیں اب وہ بھگت رہے ہیں, ان کی پارٹی بھی بھگت رہی ہے, خود بھی بھگت رہے ہیں, ان کے باقی لیڈر بھی بھگت رہے ہیں. تو فالو دا نواز شریف ماڈل میرے نظر میں کامیاب ماڈل ہے. یو ہیو ٹو بی فلیکسیبل پالیٹیشین. آپ کی یہ جو ایگریشن والی سیاست, کنفرنٹیشن والی سیاست, اور خاص کر وہ بھی اسٹیبلشمنٹ یا ریاست کے ساتھ, نو وے, اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ جس طرح ہمارے عدنان بھائی نے کہا کہ ہو سکتا کچھ عرصے کے بعد انٹرنیشنل فورسز بھی بیچ میں آ جائیں, اور وہ بھی کوئی بیچ میں کوئی مفاہمت آگے پیچھے مفاہمت ہو سکتی ہے. اور دیکھیں, میں امپورٹنٹ بات یہ کہہ رہا ہوں, امپورٹنٹ چیز یہ کہ 8 فروری کے بعد اس وقت ہماری کیا ریکوائرمنٹ ہے. ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ جو گورنمنٹ آئے وہ سٹیبل ہو, چاہے وہ کولیشن ہو, چاہے سنگل گورنمنٹ ہو, جو بھی آئے, دیٹ ڈزنٹ میٹر. اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے آنے کے بعد امن ہو ملک میں, اسٹیبلٹی ہو, اور سسٹینیبلٹی پالیسیز, اور 2 چیزیں, دہشت گردی اور اکانومی, یہ تو آپ کے 2 چیلنجز, یہ تو بہت بڑے چیلنجز ہیں پاکستان کے لیے. بالکل صحیح. سن لیں, پولیٹیکل پارٹی جو آپس میں یہ دشمنی ہے, خدا کے لیے اس کو ختم کریں, فار دا سیک آف پاکستان, نیشنل ریکنسیلیشن کی طرف جائیں. یہ افراتفری جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. بالکل صحیح. پی ٹی آئی کا ووٹر انٹیکٹ رہے گا, ڈٹا رہے گا, یا پھر پیپلز پارٹی کی طرف چلا جائے گا؟ دیکھیں, اس وقت جو سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ obviously tempers are running high on all sides. تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بڑی چارج نظر آ رہی ہیں. یہ بات تو 8 فروری کو اب پتہ لگے گا کس لیول پہ لوگ نکلتے ہیں, خاص کر وہ 4-5 کروڑ جو یوتھ, جو نئی جنریشن کے لوگ ہیں, وہ آ کے کیا کرتے ہیں. ایک یہ بات. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے, میں ابھی بھی کہوں گا خدا کے لیے 8 فروری لیٹس گیٹ اوور دس مائل سٹون. ایز خیر اب تو 8 فروری آئی گئی, راؤنڈ دا کارنر. اس کے بعد پولیٹیکل پارٹی جو گورنمنٹ میں آتے ہیں, سیاست نہیں ریاست کی بات کرو, ریاست کی عوام کے ویلفیئر کی بات کرو.